اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گوش گزار کر رہے ہیں اسلامی تہذیب و ثقافت، اور جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی، مترجم ہیں معارف اسلام پبلشر۔ صفحہ نمبر 14 سے ہم دوبارہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسا اوقات بعض اسلامی اقوام کی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کی گئی کوششیں مغربی استعمار کو وحشت میں ڈال دیتی ہیں، اور یہ چیزیں تمدن اسلامی کے دوبارہ طلوع کی حکایت کر رہی ہیں۔ تہذیب و تمدن کے اتار چڑھاؤ پہ مشتمل تاریخی سفر کے مطالعے سے یہ نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ زمانہ دور نہیں کہ ہم مسلمانوں اور اسلامی تہذیب و تمدن کے عروج و عظمت کا دوبارہ مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ۔ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان تمام احباب کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے اس کتاب کی تالیف کے مختلف مراحل میں تعاون فرمایا، اور اسی طرح اس حوالے سے دیگر خدمات انجام دینے والے تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور خداوند کریم کی بارگاہ سے سب کے لیے زیادہ سے زیادہ توفیقات کا طالب ہوں۔ مجھے امید ہے کہ صاحب نظر حضرات، صاحب اور اس مضمون کے طلباء اس کتاب میں کوئی کمی بیشی دور کرنے اور کسی غلطی کی درستگی کے حوالے سے ہماری مدد فرمائیں گے۔ علی اکبر ولایتی، ایرانی تقویم کے مطابق تاریخ خزاں 1383 ہجری شمسی۔ یہاں پر صفحہ نمبر 15 تک تمہید کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس کے بعد ہم جو پڑھیں گے وہ پہلا باب ہے، جس کا نام ہے کلی مباحثت۔ نمبر 1، علمی بنیاد اور تاریخی سرچشمے۔ تقریباً سن 610 عیسوی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے ساتھ سرزمین مکہ میں دین اسلام ظہور پذیر ہوا، اور دین اسلام کی تاریخی شناخت کو اس زمانے سے 2 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، دعوت کا مرحلہ۔ نمبر 2، پیغمبر اسلامی کی یثرب کی طرف ہجرت اور اسلامی حکومت کی تشکیل کا مرحلہ۔ اسلامی حکومت کی تشکیل کے بعد اسلام ایک وسیع و نشر و اشاعت کے دور میں داخل ہوا۔ اسلام کا اس زمانے کی دیگر تہذیبوں یعنی ایران، روم اور مصر کا ہمسایہ بننے سے ان تہذیبوں سے روابط کے اسباب فراہم ہوئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد، جس کی وجہ سے جزیرہ عرب میں اسلام کی حاکمیت مستحکم ہوئی، ہمسایہ ممالک کے حکام کو خطوط بھیج کر مسلمانوں کے ان سے روابط کے اسباب فراہم کیے۔ یہ صورتحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور، بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں بھی بحال رہی۔ بنی عباس کے دور کے وسط میں اسلام 3 بر اعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ تک پھیل گیا۔ اس دورانیے میں دین اسلام کی جغرافیائی حدود مشرق میں آج کے چین کی سرحد تک، مغرب میں آج کے مراکش تک، جو اس زمانے کے مغربی افریقہ کی آخری آبادی تھی، شمال میں تمام ماورائے نہر کا علاقہ، اور جنوبی سائبیریا، ایشیا صغیر کا وسیع حصہ، بحیرہ روم کا تمام مشرقی ساحل، اور پائرینیز کی پہاڑیاں جو کہ اسپین اور فرانس میں حد فاصل ہیں، اور جنوب میں مجمع الجزائر یعنی جنوبی شرقی ایشیا، جزیرہ جافتہ جو کہ سری لنکا میں ہے،
اور صحرائے افریقہ کے جنوب تک پھیل گئی تھیں۔ اس وسیع و عریض سرزمین میں جو گوناگوں اقوام اور زبانوں کی حامل تھی، اسلام کے پھیلنے سے لوگوں کے درمیان الفت اور وحدت پیدا ہو گئی، جبکہ اسلام کے ظہور سے پہلے ان کی زندگی کے روز و شب لا حاصل جنگ اور جدال سے گزرتے تھے۔ نمبر 1، دین اسلام نے اسلامی تمدن اور دیگر گزشتہ تہذیبوں اور ثقافتوں میں آراء و افکار کے تبادلے کے حوالے سے اسباب فراہم کیے۔ اس کے بعد والے مرحلے میں قرآن مجید کو محور قرار دیتے ہوئے اور ان علاقوں میں اسلام سے پہلے کے علوم سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہوئے علوم اسلامی وجود میں لائے گئے۔ اس کام کا آغاز 2 صدی ہجری کے آخر میں شروع ہوا اور اس کا عروج 6 صدی میں تھا۔ ادب کا غنچہ 4 صدی میں کھلا اور 5ویں، 6 اور 7ویں ہجری میں اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ عرفان نظری اور عملی کا پھول 4 سے 6 صدی تک کھلا اور 9ویں صدی تک اس کی خوشبو جاری رہی۔ آرٹ کو 5ویں اور 6 صدی میں رونق ملی۔ اس نے 10ویں اور 11ویں صدی تک اپنے عروج کا زمانہ گزارا۔ 10ویں صدی کے آخر اور 11ویں صدی کے اوائل میں اسلامی تہذیب و تمدن کی بلندی اور عظمت متزلزل ہو گئی اور یہ تمدن زوال پذیر ہونے لگا۔ یہ انہدام اور تنزلی داخلی اور خارجی دونوں اسباب کی بنا پہ تھی۔ اکثریت کی رائے کے مطابق ممکن تھا اس تنزلی کی بنا پہ اسلامی تہذیب کی بنیادیں ختم ہو جاتی اور بالآخر اسلامی معاشروں میں دین کا رنگ پھیکا پڑ جاتا، لیکن اسلامی بیداری کی تحریک سے معلوم ہوا کہ یہ انحطاط و تنزلی کا زمانہ اسلامی تہذیب و تمدن کے سفر میں ایک عارضی وقفہ تھا۔ اسلامی بیداری کے جو یورپ کے نئے نظریات کے مقابلے میں اسلامی مفکرین کے اضطراب کا نتیجہ تھی۔ دراصل سید جمال الدین اقمانی، شیخ محمد عبد الرحمن کواکبی اور بہت سی دیگر شخصیات کے نظریات اور دعوت اسلامی کے وجود میں آئی۔ قرآنی مفاہیم کی حفاظت اور پاسداری کی طرف دوبارہ دعوت سے ایک نئے عصر دعوت کا آغاز ہوا، اور اس دورانیے کے بعد ہم اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے بہت سی تحریکوں کا سامنا کرتے ہیں کہ سب کا ہدف کمال مطلق تک رسائی، یعنی مدینے میں زمانۂ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل نمونے تک پہنچنا تھا۔ بالآخر یہ تحریکیں دوسرے اسباب کی معیت میں ایران میں امام خمینی کی قیادت میں اسلامی حکومت کی تشکیل کا باعث بنی، لیکن یہ تحریک صرف ایک مسلم ملک یعنی ایران تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہم دیگر اسلامی ممالک میں بھی اسلامی تحریکوں کے ظہور کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جو کہ اسلامی اقدار کا احیاء اور شریعت محمدی کے اجرا جیسے مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہیں۔ تعریفیں۔ اسلامی تہذیب و تمدن پہ بحث کے لیے ضروری ہے کہ اس کے موضوع کے اہم مفاہیم کی تعریف کریں۔ ان مفاہیم میں سب سے اہم تمدن ہے۔ سیموئیل ہیننگٹن کی نظر میں تمدن سے مراد اعلیٰ سطح کی ثقافتی گروہبندی اور ثقافتی تشخص کا وسیع ترین درجہ ہے۔ نمبر 1، ہنری لوکاس تمدن کو باہمی پیوستہ کا ایک ایسا مظہر سمجھتا ہے جو اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مسائل، حتیٰ آرٹ اور ادب کو بھی سموئے ہوئے ہے۔ نمبر 2، دیگر مغربی دانشور حضرات لفظ تمدن کو اجتماعی تغیر کے معین مراحل کی وضاحت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں تمدن کو دانشور طبقہ یعنی معاشرے کا وہ ممتاز طبقہ جو ذہانت، فطانت، جدت کی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، معاشرے کی
تجریدی ترقی اور تغیرات کے سائے میں غیر معمولی دریافت سمجھتا ہے۔ الفریڈ ڈیبیر کی تعریف بھی ویل ڈیورنٹ کے مشابہ ہے۔ ڈیبیر تمدن کو علم و ٹیکنالوجی کا ثمر سمجھتا ہے، اور ڈیورنٹ کے خیال میں جب کوئی عمومی ثقافت ترقی کے کسی درجے تک پہنچتی ہے تو زراعت کی فکر پیدا کرتی ہے۔ یہ نظریہ بھی ڈیبیر کی رائے کی مانند تمدن کے لغوی معنی سے لیا گیا ہے کہ تمدن سے مراد شہر نشینی یعنی شہری زندگی ہے۔ زراعت کی طرف توجہ کے بعد تجارتی مبادلات اور شہروں کے باہمی تعلقات سے لوگوں کی شعوری سطح بلند ہوتی ہے۔ اس بنا پہ ان میں اخلاقی خوبیاں اور نیک خصلتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جو بھی پسندیدہ اخلاق اور حسن و معاشرت کا حامل ہوا اسے مہذب سمجھا جاتا ہے۔ مشرقی دانشور حضرات نے بھی اہل مغرب کی مانند لفظ تمدن کی خاص تعریف و مفہوم پیش کیا ہے۔ ابن خلدون کے مطابق انسان کا اجتماعی ہونا تمدن ہے۔ ایک اور دانشور کے نزدیک ان تمام اخلاقی اور مادی اسباب کے مجموعے کو تمدن کہتے ہیں کہ جو معاشرے کو موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ اپنے تمام افراد میں ہر فرد سے زندگی کے تمام مراحل میں بچپن سے بڑھاپے تک کمال اور رشد تک پہنچنے میں ضروری تعاون کرے۔ مجموعی طور پہ اس بنیادی مفہوم کی یوں تعریف کی جا سکتی ہے کہ تہذیب یا تمدن ثقافت کی ترقی و پیش رفت اجتماعی نظم کی قبولیت کا نتیجہ ہے، یعنی صحرا نشینی سے مرحلے سے نکلنا اور اجتماعی امور کے منظم ہونے کی شاہراہ پہ قدم رکھنا۔ ایک اور مفہوم کہ جس کی یہاں تعریف ضروری ہے ثقافت کا مفہوم ہے۔ کلچر یا ثقافت اقوام کی ان تمام روایات، عقائد، آداب، انفرادی یا خاندانی رہن سہن کے مجموعے کا نام ہے کہ جس کی پابندی سے وہ دیگر اقوام و قبائل سے منفرد ہو جاتے ہیں، اور دوسرے الفاظ میں ثقافت کی کسی شخص یا گروہ کے خاص عقائد کے مجموعے کا نام ہے۔ چونکہ عقائد عام طور پہ ذہنی ہوتے ہیں، لہٰذا ثقافت بھی عینی اور خارجی پہلو کی حامل نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے صفحہ نمبر 22 تک پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آگے صفحہ نمبر 22 کی 2 لائنیں جو ایک دوسرے ہیڈنگ کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں وہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔